جو شانیں ہیں حضرت ام رومان کی، اس سے بڑی کیا شان ہوگی کہ آپ ام المومنین کی ماں ہیں، سبحان اللہ، یعنی مومنوں کی ماؤں کی ماں۔ تو یہ جو آپ کی شخصیت کا پہلو ہے، کس طرح آپ نے حضرت ام المومنین کو تیار کیا، اس پہ ارشاد فرمائیں کچھ۔ بہت شکریہ تنولی صاحب آپ کا۔ سیدہ ام رومان، پہلے تو ان کا جو شرف ہے اس کے اوپر میں اگر دو جملے بولوں تو آپ دیکھیے ان کا جو آنر اور شرف، یہ زوجۃ الصدیق ہیں اور ام الصدیقہ ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ زوجہ ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی والدہ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش دامن ہیں۔ تو یہ آنر اور یہ شرف بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جو ان کے حصے میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تنولی صاحب، سیدہ ام رومان کی شخصیت کے حوالے سے میں ان کے دو پہلوؤں پہ بات کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پر ہماری جو مسلم خواتین ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور پاکستان کے حالات میں بھی خاص طور پر کہ جو ہمارے فیملی ایشوز ہیں جس حد تک پہنچے ہوئے ہیں، اگر سیدہ ام رومان کی سیرت کی اتباع کی جائے تو یہ سارے فیملی ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں اور ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ کی سیرت کا پہلا جو ایک خوبصورت پہلو ہے وہ اپنے شوہر کی اتباع، فرما برداری اور ہر معاملے کے اندر ان سے مشاورت کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سیدہ ام رومان کوئی ایسا کام نہیں کرتی تھی جو سیدنا ابو بکر صدیق کی مشاورت جس میں شامل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک مثال یہاں پہ دینا چاہوں گا۔ اچھا عزیز صاحب، اس کا مطلب ہے کہ جو ساؤنڈ فیملی ہے، مضبوط خاندان کی بنیادی یہ رویہ ہے، یہ رویہ اگر ہم اڈاپٹ کر لیں، آج کے پروگرام کا یہ حاصل بن سکتا ہے، تو ہماری جو بکھرتے ہوئے خاندان ہیں یہ سوسائٹی کی مضبوط اینٹیں بن جائیں، مضبوط بنیادیں بن جائیں۔ بالکل۔ تنولی صاحب، جو بیویاں ہیں وہ شوہروں سے مشاورت یا ان کی اجازت کے بغیر کیوں کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ نہ چل جائے تو شامت آ جائے گی، لیکن اس کے بعد جب بات پتہ چل جائے گی تو اس کے بڑی شامت آ جائے گی، بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لہٰذا کوئی بھی کام آپ نے شوہر کی اجازت اور اس کو انوالو کیے بغیر نہیں کرنا ہے، اور سیدہ ام رومان کی سیرت میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیے، جب سیدہ خولہ بنت حکیم پیغام نکاح لے کے آئی ہیں سیدہ عائشہ کے لیے حضور علیہ السلام کی طرف سے، تو ان کے پاس آئیں کہ حضور علیہ السلام کے لیے میں پیغام نکاح لے کے آئی ہوں، تو سیدہ ام رومان نے کہا یہ تو خاندان ابو بکر کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی سعادت، کوئی شرف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگلا جملہ دیکھیے، ابو بکر کو آنے دیجئے، وہ آئیں گے، ان کے ساتھ مشاورت کر کے فائنل۔ عزیز صاحب کیا بات ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے لیکن اس کی فائنل ایکسیپٹنس مشروط ہے ابو بکر صدیق کی مشاورت اور اپروول سے۔ بالکل، کیا بات ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج کی جو مسلم خواتین ہیں، آپ دیکھیے کہ سیدہ ام رومان کی سیرت میں ہمیں یہ کتنا عظیم پہلو ملتا ہے کہ شوہر کی اجازت اور ان کے مشاورت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ان کی شخصیت کا اہم ترین پہلو تھا کہ دیکھیں دعوت میں بھی، جیسے ہمارے مہمانوں نے بتایا کہ دعوت کے کام میں کتنا انوالو ہیں اور کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، جو شوہر کے حقوق ہیں، جو اولاد کی تعلیم و تربیت ہے، اس میں کمی نہیں آنے دی ہے۔ اس کو انہوں نے پرائمری رسپانسبلٹی کے طور پہ رکھا ہے، نمایاں رکھا ہے۔ اور دوسری وہی جو چیز اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے گھر میں ایک تر و تازہ کلی ان کی پرورش ہو رہی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کی جو تربیت ہے وہ عفت، پاکیزگی، طہارت پر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم کا ذوق اور لگن ہے، علم کے حصول کا شوق، یہ ان کی شخصیت کے اندر پیدا کیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ کے اندر جو علم کا، اب پوری سیرت میں جب دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام سے شادی کے بعد کہ کتنے سوالات حضور سے کر رہی ہیں مختلف جگہوں پر، یہ ان کا علم کے ساتھ جو لگاؤ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے نا، ایک دم تو یہ چیز سامنے نہیں آتی۔ بالکل، یہ سیدہ ام رومان کی تربیت ہے، جب تک اس کے پیچھے پوری بیک گراؤنڈ نہ ہو، اس چیز کی پوری پرورش نہ کی گئی ہو۔ بلکہ آپ دیکھیے سیدنا عروہ بن زبیر نے عائشہ صدیقہ سے کہا، عروہ بن زبیر جو ہیں یہ آپ کی بہن کے بیٹے ہیں، سیدہ اسماء کے، تو یہ ان کی خالہ ہوئی، عبداللہ ابن زبیر کے بھائی جی۔ تو انہوں نے کہا خالہ یہ تو مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جو علم ہے حدیث کا اور ایام العرب کا، ہسٹری کا، اس پہ تعجب نہیں ہوتا، لیکن اعجب من معرفتک فی الطب فمن این عرفت ذلک،
یہ جو میڈیکل کا علم ہے، طب کا علم ہے، یہ آپ نے کہاں سے حاصل کر لیا؟ مجھے اس پہ تعجب ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیل تھے تو اطباء آ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے مرض کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، تشخیص ہو رہی ہے، دواؤں کی کو تجویز کیا جا رہا ہے، تو میں پردے کے پیچھے یہ ساری چیزیں، ساری ڈسکشنز وہ سن رہی ہوتی تھی، اور بیماری کی تشخیص بھی اور دواؤں کا جو علاج ہے، دوائیں، وہ بھی میں اس کو یاد کر رہی ہوتی تھی۔ اب حارث بن کلدہ بہت بڑے طبیب تھے، طبیب العرب، آخری واقعہ وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو علاج کے لیے وہ بھی آتے رہے ہیں۔ حارث بن کلدہ اتنے بڑے طبیب تھے تنولی صاحب کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور یہ دونوں مل کے کھانا کھا رہے تھے، ایک یہودیہ نے گفٹ کیا تھا اور اس میں زہر تھا۔ جب انہوں نے کھا لیا تو ان کو درمیان میں اندازہ ہوا حارث بن کلدہ کو کہ اس میں زہر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو زہر ہے یہ 1 سال تک اپنا اثر کرے گا اور ہمارے جو ہے وہ وصال ہو جائے گا، اور 1 سال کے بعد سیم ڈے میں سیدنا ابو بکر صدیق اور حارث بن کلدہ کا وصال ہوتا ہے۔ تو یہ بھی وہ طبیب تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاج کے لیے آتے رہے ہیں، اور انہوں نے سارے وہاں سے سیکھا۔